بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ بلوچستان میں پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں القصاح کا آغاز۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کابل میں امریکی ڈرون حملے پر کسی امریکی یا فوجی عہدیدار کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ۔ طالبان حکومت نے رحم اور ہمدردی کی بنیاد پر فنڈز جاری کرنے کی اپیل کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ولی عہد ابو ظہبی سے ملاقات، اسرائیل سے مزید تعاون بڑھائیں گے شیخ محمد بن زید ال نہیان۔ جوہری معاہدے میں واپسی کے بدلے امریکہ کو پابندیاں ختم کرنا ہوں گی، ایران نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کا آغاز۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر دیا۔ پاکستان نے یورپ اور افریقی ممالک سمیت چند دیگر ممالک سے آنے والوں کی انٹری بند کر دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بلوچستان میں پاک ایران سرحد پر سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ پاک فوج کے لانس نائک شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے بلوچستان میں ابدوئی سیکٹر میں پاک ایران سرحدی چوکی پر حملہ کیا۔ ابدوئی سیکٹر میں فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک ظہیر احمد شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہونے والے لانس نائک ظہیر کا تعلق نوشکی سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں القصاح سعودی عرب میں شروع ہو گئیں۔ مشقوں میں کاؤنٹر IED آپریشنز کی ڈرلز کی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ فوجی جنگی مشقیں القصاح سعودی عرب میں شروع ہو گئی ہیں۔ انسداد IED مشقوں کی افتتاحی تقریب ملٹری سٹی میں منعقد ہوئی۔ ISPR کی رپورٹ کے مطابق مشقوں میں سعودی عرب اور پاکستانی فوج کے دستے حصہ لے رہے ہیں۔ مشقوں میں کاؤنٹر IED آپریشنز کی ڈرلز کی جائیں گی۔ سرچ اینڈ کلیئرنس، وہیکل کلیئرنس ڈرل کا بھی مظاہرہ ہوگا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں برادر ممالک کے درمیان القصاح سیریز کے تحت تیسرے مرحلے پر مشقیں ہیں، جن کا مقصد EOD کے ضمن میں مہارت کو بڑھانے سمیت IED سے نپٹنے کے لیے بہترین طریقہ کار کی مشقیں کرنا ہے۔ ISPR کی رپورٹ کے مطابق کمانڈر ناردرن ایریا میجر جنرل صالح بن احمد الزہرانی نے افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ کابل میں امریکی ڈرون حملے پر کسی امریکی فوجی یا عہدیدار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی نے کہا ہے کہ وزیر دفاع کو کابل ڈرون حملے سے متعلق رپورٹ ملی جس میں احتساب کی تجویز نہیں تھی۔ یاد رہے کہ 29 اگست کو افغانستان میں امریکی ڈرون حملے میں 7 بچوں سمیت 10 معصوم شہری مارے گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا۔ انٹر سروس پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا، جس میں آرمی چیف کو صوبے بالخصوص کراچی میں سیکیورٹی صورتحال اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر عمل میں سول انتظامیہ کی معاونت سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کراچی میں اربن فلڈنگ سے تحفظ کی کاوشوں اور شہری سہولتوں کے موجودہ انفراسٹرکچر میں بہتری کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور کی آپریشنل تیاریوں اور داخلی سلامتی یقینی بنانے کی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔
آرمی چیف نے قیام امن کے لیے سندھ رینجرز کی خدمات اور قربانیوں کے ساتھ ساتھ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے نفاذ میں تمام اسٹیک ہولڈرز کی ہم آہنگی کی کوشش کو بھی سراہا۔ ISPR کے مطابق بعد میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سندھ پولیس کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ انہوں نے سیکیورٹی صورتحال کی بہتری میں سندھ پولیس کے کردار کو سراہا اور شہداء کے اہل خانہ سے بات کی اور انہیں پاک فوج کی ہر ممکن حمایت کا یقین دلایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان حکومت نے عالمی قوتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاکھوں افغان شہریوں کو رحم اور ہمدردی کی بنیاد پر اشد امداد کی ضرورت ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے کہا ہے کہ لڑکیوں اور خواتین کے لیے تعلیم اور ملازمتوں کے لیے اصولی طور پر پرعزم ہے، لیکن اس میں درپیش سب سے بڑی رکاوٹ فنڈز کا منجمد ہونے ہے۔ افغان وزیر خارجہ امیر اللہ خان متقی نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو انٹرویو میں امریکہ اور دیگر ممالک پر افغانستان کے $10 بلین سے زائد منجمد فنڈ کو جاری کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ فنڈز کی بحالی کے بغیر ہم کیسے دنیا کو اپنا کام دکھا سکتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ امیر اللہ خان متقی کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کا امریکہ سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ غیر مستحکم افغانستان یا کمزور افغانستان حکومت کا ہونا کسی کے مفاد میں نہیں۔ وزیر خارجہ نے لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت پر عائد پابندیوں پر عملی قوتوں کے غم و غصے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے کئی حصوں میں 7ویں اور 12ویں جماعت کی طلبات کو اسکول جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بنیٹ نے ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان نے مشرق وسطیٰ میں استحکام کی امید کا اظہار کیا اور کہا کہ خطے میں مفادات میں مزید مثبت اقدامات سے تعاون بڑھایا جائے گا۔ اسرائیلی سفیر کے مطابق ایران کا معاملہ اسرائیلی وزیر اعظم کی بات چیت کے ایجنڈے میں تھا، تاہم اسرائیلی سفیر نے ایران سے متعلق کسی بھی بات چیت کی وضاحت سے انکار کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم صرف ایرانی معاملے پر بات کرنے امارات نہیں آئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں ملاقات کو تاریخی قرار دیا گیا۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کی دو طرفہ تجارت 2021 میں تقریباً $500 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ و اعلیٰ مذاکرات کار علی باکر نے کہا ہے کہ امریکہ کو 2015 کے جوہری معاہدے میں واپسی کے بدلے ایران پر عائد کی گئی پابندیاں ختم کرنا ہوں گی۔ آسٹریلیا کی دارالحکومت ویانا میں ایران کی سرکاری خبرساں ایجنسی کو بتایا کہ ویانا میں ہونے والے جوہری مذاکرات کا بنیادی مقصد ان شرائط کا تعین کرنا ہے جو امریکہ کے لیے پوری کرنا ضروری ہے۔ مذاکرات میں مختلف مسائل پر فریقین کا موقف مختلف ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کا ایک اور مذاکراتی دور سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور ہوا۔ سعودی اور ایرانی حکام کی ملاقات اردن کے شہر عمان میں ہوئی۔ ملاقات میں سیکیورٹی کے معاملات پر بات چیت ہوئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر دیا، جس سے فی گھرانہ 10 لاکھ روپے تک انشورنس دی جائے گی۔ اس ضمن میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آئندہ سال مارچ تک پنجاب بھر میں ہر خاندان کو صحت کارڈ میسر ہوگا، جس سے سالانہ 10 لاکھ روپے تک علاج کروایا جا سکے گا۔ پنجاب میں ہیلتھ انشورنس پر 3 سالوں میں 440 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ پروگرام سے ملک بھر کے ہسپتالوں کا جال بچ جائے گا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ احساس راشن اسکیم سے 50,000 سے کم آمدنی والے خاندان کو 50% رعایت ملے گی۔ حکومت مشکل وقت میں عوام کے لیے آسانی پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔
वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने चेयरमैन PCB रमीज राजा से दरख्वास्त की है कि वो क्रिकेट मैचेस देखने के लिए स्टूडेंट की एंट्री मुफ्त कर दें। उन्होंने कहा है कि ये वक्त पैसा कमाने का नहीं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल स्टेडियम कराची में ज़राए अबलाग से बातचीत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि मैं कराची के नौजवानों को कहता हूँ कि वो मैच देखने नेशनल स्टेडियम आए। उन्होंने कहा है कि नेशनल स्टेडियम में आकर इंटरनेशनल क्रिकेट देख रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि स्टेडियम खाली है, हालांकि पहले जगह नहीं होती थी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कोरोना की नई किस्म के हवाले से कहा कि हमने यूरोप और अफ्रीकी ममालिक समेत चंद दीगर ममालिक से आने वालों की एंट्री बंद कर दी है, लेकिन अभी फ्लाइट्स बंद नहीं की गई हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।